یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا نبادہ ہو رہا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. اور بدبختو، میری بات کان کھول کے سنو، حضرت علی کے پاس زبیر کا قاتل آیا. اللہ کی قسم، علی زبیر کے قتل سے ویسے ہی بری ہیں جیسے امیر معاویہ عمار کے قتل سے بری ہیں. حضرت علی نے کیا کہا زبیر کو کہ قاتل کو، اور تجھے جہنم کی بشارت ہو، تو نے اس کا سر قلم کیا ہے کہ جس کے بارے میں میں نے خود رسول اللہ سے سنا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر. حضرت علی کے لشکر میں سے اگر کوئی زبیر کو قتل کرے، آج تک کسی اہل سنت نے حضرت علی کو یہ نہیں کہا. ہم میں سے تو اہل سنت کوئی الزام نہیں لگاتا. دیکھیں اہل حدیثوں نے خود ترجمہ کیا ہے مسلم شریف کا علامہ وحید الزمان نے، کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اسلام کو فتح مکہ پہ کہا کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ حضرت معاویہ کو منشی کہتی ہے. اندازہ کرو، وہ تواڈے ابے نے لکھی ہے، ترجمہ موجود ہے. وہ نہیں، اس کی بجائے آپ کو کہنا چاہیے تھا قاتل. یار منشی لفظ کوئی نوٹوریس ورڈ نہیں ہے. آج بھی منشی کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. سیٹ کے بعد منشی ہوتا ہے سب کچھ، وہ سارا ریٹن ریکارڈ رکھا ہوتا ہے. اس کو آپ نے نیگیٹو ورڈ کیسے شمار کر لیے جبکہ ترجمہ آپ نے خود کیا ہوا تھا. ہم نے دکھا بھی دیا. اپنے بزرگ کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالی بنا کے، یہ گالی ہے بھی نہیں تھی، اور اگر دینی تھی تو اپنے بابے کو دو. اس طرح کے الفاظ پکڑتے کہ یہ لفظ نہیں. اس طریقے سے میں نے مسند احمد کی حدیث ایک سیدہ عائشہ اور مولا علی کے والد سے بیان کی کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ علی ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں کہ اگر یہ کام کروں. میں نے اس کے لیے تھوڑا سافٹ ورڈ استعمال کیا کہ میں بڑا ظالم ہوں کہ اگر میں یہ کروں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے لڑوں. بدبخت تو بہت اعلیٰ درجے کی نٹوریس چیز ہے نا، تو میں نے اس کا سافٹ ذرا ترجمہ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، ظالم لفظ موجود ہی نہیں ہے. تو ماموں پارٹی بتاؤ نا لکھا کیا ہوا ہے ادھر. وہ لفظ نہیں بتا رہے، انہیں پتا ہے وہ اس سے بھی سخت لفظ ہے، وہ نہیں میں دس دے. جس طرح میرے خلاف بریلویوں نے پمفلٹ لکھا، یہ اپنے ناپاک پمفلٹ اندھا دھند پیروی کے انجام کے 3 صفحے پہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے بارے میں توہین امیز کلمات لکھتا ہے. کوئی توہین امیز کلمات نہیں، وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا. تو یہ لکھو نا، یہ لکھتا ہے کہ انہوں نے پڑھوایا تھا، لیکن معرفت کی بات تھی، اس کو سمجھ نہیں آئی. ایک عام آدمی تو سوچے گا پتہ نہیں کیا کوئی گالی لکھی ہوئی ہے. نہیں، میں نے لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی صاحب، اتنے القابات کے ساتھ لکھا. تو یہ بھی یہی ہے، مجھے ظالم کا لفظ دکھاؤ. تو جو لکھا ہے تم بتا دو نا. وہ بھی عربی میں بتا رہے ہوتے ہیں. اگلے دن وہ گلے پھاڑنے والا عمار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا، اور ترجمہ کر اردو اس باغی جماعت کہنا عربی چ بول چڑھا. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے بتایا نا وہ تحاوی شریف چھاپی نا انہوں نے شرح مانی الاثار، اس میں ابن عباس کا فتویٰ تھا حضرت معاویہ کے بارے میں. تو اس کا ترجمہ انہوں نے کہا کہ اس حمار سے پوچھو کہ اس نے کہاں سے ایک وطر نکال لیا. حمار عربی میں کہتے ہیں گدھے کو. گدھے کا ترجمہ ہی نہیں کیا انہوں نے. کینوں کہانیاں کرا رہے ہو. تو میں تو الحمدللہ سافٹ ورڈ استعمال کیا. پھر انہوں نے کہا جی آپ ظالم لفظ دکھائیں، وہ بھی ہم نے دکھا دیا. ہم نے مسند احمد سے المستدرک للحاکم سے دکھایا کہ حضرت زبیر کو حضور نے کہا کہ تم علی سے لڑو گے اس وقت تم ظالم ہوگے. ظالم کا لفظ ہے. اور عمار ابن یاسر کا فتویٰ سن کبرا البیہقی سے دکھایا کہ اہل صفین اہل شام کو کافر نہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. آڑو نا داڑ تھلے ہوں. ٹھیک ہے، آپ پھر بتایا کہ نہیں کہ علی بھائی کی غلطی ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا یہ کہتے کہ میں بڑا بدبخت ہوں. اور پھر وہ گلے پھاڑنے والا حدیث بیان کر رہا ہے بخاری کے، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے معاذ اللہ.
یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا، تجدید ایمان کر مولوی، رسول اللہ کی بات کے اوپر پڑھ رہا ہے تو، معاذ اللہ معاذ اللہ، عمار کو وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، معاذ اللہ، او یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ اور پھر اس کے اندر کا خمار کیسے نکلا، وہ شیطان نے بات جاری کر دی، کہتا ہے ایک حدیث گھڑی ہوئی، بات جنہوں ہے کہ پھڑی جائے گی تے، اور کہتا ہے نہیں مفہوم گھڑا با، اچھا مفہوم میرا تے گھڑیا، تو دس کے مفہوم ہے دا، اس حدیث دا تو مفہوم، قیامت تک ٹائم ہے، نہ تسی حدیث مباہلہ بیان کر سکتے ہو، نہ حدیث عمار دا مفہوم بیان کر سکتے ہو، کرو، چلو میں نہیں کرتا تم کر دو۔ جس طرح بریلوی قل انما انا بشر مثلکم کا مفہوم نہیں بیان کر سکتے جب تک کہ توڑ موڑ کے بیان نہ کریں، اہل حدیث کے لیے 2812 وہی ہے جو بریلویوں کے لیے قل انما انا بشر مثلکم ہے، اور یہ میں بشر مثلکم مرتبے میں نہیں بات کر رہا، سپیشی میں بات کر رہا ہوں، ہاں باقی مرتبے میں رسول اللہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔